حالانکہ ان نادانوں کو سمجھنا چاہیے کہ تیرے بوڑھے والدین کے چہرے کے اوپر جو سلوٹیں پڑی وہ تیری پریشانیاں دیکھ کر پڑی. ایک وقت تھا کہ تجھے چلنا نہیں آیا کرتا تھا، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تجھے کسی سے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آیا کرتا تھا. تیری ماں نے تجھے چلنا سکھایا، تیری ماں نے تجھے ایک جملہ 10 بار 100 بار ہزاروں بار ریپیٹ کر کے تجھے سکھایا. لیکن اب جب تو جوانی کے عالم کے اندر پہنچا تو اسی ماں کو تو جو ہے موت کے گھاٹ اتار رہا. اس قدر میرے اور آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے. حالانکہ میں اور آپ سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو میں اور آپ اس بات کو آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے معمولی چیزوں کو والدین کی نافرمانی قرار دے دیا. آئیے ذرا سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلے امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب کے اندر اپنا یہ قول درج کرتے ہیں کہ ما يتعز الوالد من ولده من قول او فعل، کہ جو بھی والد اپنی اولاد کی کسی بات یا عمل کی وجہ سے غصے کے اندر آ جائے تو یہ بھی اس کی نافرمانی ہے. امام ابن حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ من مشى امام والده، کہ جو انسان اپنے والد کے آگے چلے میں اس کو بھی نافرمانی کے اندر شامل کرتا ہوں. گویا کہ اس بیٹے نے اپنے والد کی نافرمانی کر ڈالی. سیدنا مجاہد بن جبیر رحمہ اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے والد کی طرف گور کر بھی دیکھا، تھوڑی سی آنکھیں نکالی. ہم کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ذرا سی والدین نے اگر کوئی بات کہہ دی جو میری اور آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، میں اور آپ غصے کی حالت کے اندر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا جس نے اپنے والد کی طرف گور کر بھی دیکھا گویا کہ اس نے اپنے والدین کی وہ نافرمانوں کے اندر شامل ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے اس حد تک فرما برداری کیا کرتے تھے کہ کہتے ہیں جب میں کوئی دولت کما کر اپنے گھر کے اندر لایا کرتا تھا تو میں اپنے ہاتھ سے اپنے والد اور والدہ کو نہیں دیا کرتا تھا، کیونکہ میری والدہ یا والد کا ہاتھ نیچے ہوتا میرا اوپر ہوتا، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ میں ان کے سامنے اپنی وہ رقم رکھ دیا کرتا تھا. میرے والد یا والدہ اس رقم کو ادھر سے اٹھایا کرتے تھے، میں اپنے ہاتھ سے نہیں دیا کرتا تھا. اور سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے والد کے سامنے یہ صرف اپنا کپڑا اس طرح جاڑا اور اس جاڑنے کی وجہ سے اگر کوئی دھوڑ کوئی میل کچیل اس کے والد کے اوپر پڑ جاتی ہے، یہ بھی اولاد اپنے والد کی نافرمان ہے. میرے بھائیوں کتنی معمولی چیزیں ہیں جو ہمارے سلف صالحین نے اولاد کو نافرمان قرار دے دیا ہے، جس اولاد کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں. لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آج اپنے اپنے گریبان کے اندر ذرا جان کر دیکھ لیجئے. میری اور آپ کی حالت تو اس قدر غمگین ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والا یہ کلپ، نوجوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، والد اپنے بیٹے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اب تم جوان ہو چکے ہو، کچھ کما کر ہماری بھی پرورش کرو،
ہماری بھی دیکھ بھال کرو. لیکن وہ نوجوان بیٹا اپنے عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارنے والا اٹھاتا ہے اپنے گھر سے خنجر اور 3 وار کر کے اپنے والد کو اس دنیا سے رخصت کر دیتا. والدہ جو گھر کے اندر جھاڑو لگا رہی ہے آتی ہے بیٹے کو روکنے کے لیے، ماں کو بھی قتل کر کے جو نالی ہے سیوریج کی اس کے اندر دونوں کو ڈال دیتا ہے اپنا کرتوت چھپانے کے لیے. میرے بھائیوں، میں اور آپ تو اس حد تک گر چکے ہیں. میں اور آپ تو اس حد تک گر چکے ہیں کہ آج اپنے والدین کو اولڈ ہوم کے اندر جو ہے ہاؤس کے اندر جمع کروانے کے لیے اس حد تک آ چکے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کی روایت آپ سے سوال کیا گیا، اکبر الکبائر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، پہلا گناہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا دینا. وعقوق الوالدین، دوسرے نمبر کے اوپر جو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے وہ اپنے والدین کی نافرمانی ہے، اپنے والدین کا کہنا نہ ماننا، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کرنا، ان کی باتوں کے آگے اپنے چہروں کے اوپر سلٹے لانا، یہ ساری کی ساری چیزیں فرمایا وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. آج میں اور آپ اپنے والدین کو طعنہ دیتے ہیں کہ ہاں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، میں تو ابھی ہو کر بڑا ایک جو ہے اپنے معاشرے کے اندر سٹیٹس قائم کر لیا. آئیے صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان بیٹا آتا ہے، آ کر شکایت کرتا ہے اپنے والد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر کے اندر کما کر لاتا ہوں، میرا باپ جو ہے بغیر اجازت کے وہ خرچ کر ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باپ کو بلایا. باپ آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کی بچپن کے اندر پرورش بھی کی ہے، پالا بھی ہے، پوسا بھی ہے، لیکن آج اس کے کمائے ہوئے رزق میں سے، رقم میں سے اگر میں کچھ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے اس بوڑھے باپ کو دیکھ کر اور فرمایا اس نافرمان بیٹے کو، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اگر تجھے بھی باپ بیچ دے تو تم اس سے پوچھ نہیں سکتا. ایک اصول بنا کے بھیجا، اصول سکھا کر بھیجا. میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ اے نادان، تجھے یہ علم نہیں کہ اس مقام کے اوپر جو مجھے پہنچانے والی ہستیاں ہیں، یہ میری بوڑھی ماں ہے، یہ میرا بوڑھا والد ہے، جس نے تیری بیماری کو، اگر رات کو آدھی رات کو تو بیمار ہو گیا تو اٹھ کر تیرا باپ جو ہے ہاسپٹل کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا. تیرے لیے نہ حرام کو اس نے دیکھا، نہ حلال کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ دن کے اجالوں کو دیکھا، نہ رات کی تاریکیوں کو دیکھا، اور تیری پریشانیاں کاٹ کاٹ کے اپنے چہرے کے اوپر سلوٹیں لے آیا. لیکن آج تو اپنے باپ سے یہ اعتراض کرتا ہے کہ آج میں نے ایسے کر دیا ہے، میں نے یہ مقام حاصل کر دیا، آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت یہ ہے کہ آپ ایک سفر سے ایک مرتبہ واپس آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیتے ہیں. اتنا روتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے سوال کیا مجبوراً کہ یہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ رو رہے ہیں اور مسلسل روئے جا رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ کرام، یہ میری ماں کی قبر ہے.
آپ نے اس عظیم ہستی کا جو ہے حق سکھلایا. میں اور آپ تو اس دنیا کے اندر ساری زندگی جو ہے اپنے والدین کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. مرنے کے بعد پھر اپنی گاڑی کے پیچھے یہ لکھوانا بس خوش کر دیتے ہیں کہ یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے. میری اور آپ کی تو حالت یہ ہے. میری اور آپ کی تو سوچ صرف اس حد تک بن کے رہ چکی ہے کہ میں اور آپ صرف تحریر لکھوانا گوارا کر لیتے ہیں, اپنے والدین کی خدمت نہیں. حالانکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, یہ قول و قرار سے نہیں بنتی کہ صرف زبان سے بندہ کہہ دے ہاں یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے. ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں, کچھ پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سکی ماں تو دور کی بات ہے, وہ عورت جس نے آپ کو دودھ پلایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے سفر کر رہے ہیں, دیکھا کہ وہ میری ماں جس نے مجھے دودھ پلایا. سواری سے اترے, اپنی سواری کو روکا اور اپنے چادر مبارک کو اتار کر اس ماں کی قدموں کے نیچے بچھا دیا کہ یہ میری ماں ہے, یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے پرورش کی, مجھے دودھ پلایا تھا. میرے بھائیوں, میں نے اور آپ نے کیا خدمت کی ہے؟ میں اور آپ تو اگر ساری زندگی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے اوپر کرتے رہیں لیکن ماں کے ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں, آخر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو اپنے علاقے سے کندھے کے اوپر اٹھایا, اٹھانے کے بعد بیت اللہ لے کر آیا, بیت اللہ کا طواف اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا نادان, اے سوال کرنے والے, تم ماں کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے, اگر تو ساری کی ساری زندگی بھی اپنی ماں کو کندھے کے اوپر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرواتا رہے تو اس لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تیری ماں نے جنم دیتے ہوئے جو تکلیف برداشت کی تھی اس تکلیف کا تو حق ادا نہیں کر سکتا, تو ساری زندگی کے حق ادا کرنے کی بات کرتا. میرے بھائیوں, میرے اور آپ کے نبی نے یہ مجھے اور آپ کو سیرت سکھلائی ہے. میرے اور آپ کے نبی نے یہ مجھے اور آپ کو سیرت سکھلائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی بد دعا سے بچ جاؤ, کیونکہ یہ بد دعا ایسی ہے کہ اللہ کے آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس, اللہ کے عرش کے پاس سیدھی پہنچتی ہے. ان اپنے والدین سے دعائیں لیا کرو, ان کی بد دعاؤں سے بچ جاؤ. اور صحیح بخاری کے اندر بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ جو 3 آدمی سفر کے لیے نکلے, غار کے اندر پھنس جاتے ہیں, ہر ایک اپنا اپنا مطالبہ اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل زندگی کے اندر کیا ہوا پیش کرتا ہے. ان میں سے وہ بھی ایک آدمی تھا جس نے اللہ سے یہ اپنا عمل پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ایک دن میں بکریاں لے کر صبح نکلا, میری بکریاں دور دراز جنگل کے اندر نکل گئی. شام کو جب میں واپس آیا میرا قانون اور اصول یہ ہوا کرتا تھا کہ سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دونے کے بعد اپنے والدین کو پیش کیا کرتا تھا, پھر اپنے بیوی اور بچوں کو دیا کرتا تھا. لیکن اللہ اس دن میری بکریاں آگے نکل گئی, میں لیٹ واپس آیا شام کو, میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ جو ہے رات کو نیند کے اندر جا چکے ہیں, سو رہے ہیں. فرمایا اللہ میں نے بکریوں کا دودھ دویا, میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے, لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ پیش نہیں کیا بلکہ پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا. جب وہ صبح اپنے نیند سے بیدار ہوئے سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو وہ دودھ پیش کیا, پھر اپنے بیوی بچوں کو دیا. اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے قبول ہے, تجھے پسند ہے, تو یہ اس مصیبت کے اندر جو ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہمیں نکال دے. حدیث کے اندر آتا ہے, صحیح بخاری کے اندر, پتھر غار کے آگے سے ہٹ جاتا ہے, وہ نکل کر آگے نکل جاتے ہیں. میرے بھائیوں, امام کعبہ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی, وہ خود اپنا واقعہ اپنی تعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ میں جب امام کعبہ میں کیسے بنا. کہتے ہیں میں
چھوٹا ہوا کرتا تھا تو میرے گھر کے اندر مہمان آئے تو جب میرے والدین نے ان مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا تو ہوتا ہے بچے آ کر جو ہے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہنے لگے میں نے جو سالن والا برتن تھا اس کو ہاتھ میرا لگا اور سالن گر گیا. کہتے ہیں سالن گرنے کی وجہ سے میری ماں نے غصے کی حالت کے اندر مجھے یہ دعا دی تھی اللہ تجھے امام کعبہ بنائے. آج میں اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے امام کعبہ بن چکا. اس قدر یہ عظیم دعائیں ہیں کہ اللہ ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو احادیث کی کتابوں کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ جن کی کتاب ہے صحیح بخاری، تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ و صحیح البخاری. اللہ کی کتاب کے بعد، کلام کے بعد جو اس روئے زمین کے اوپر سب سے صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے. یہ جب پیدا ہوتے ہیں اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نابینا پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں مصلی کے اوپر رات کو کھڑی ہو جاتی ہے، پوری رات اپنے رب سے یہ دعائیں کر رہی ہے اللہ اگر میرے بیٹے کو تو بینائی عطا کر دے میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب میری ماں صبح مصلی سے پیچھے ہٹتی ہے مجھے اٹھاتی ہے تو میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. میرے بھائی یہ ہے ماں کی دعائیں، یہ ہے والدین کی دعائیں جو آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس ڈائریکٹ جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور میرے بھائیوں ایک اور بات کہ میں اور آپ اگر میری اور آپ کی والدین اولاد جہاں پر نافرمان ہیں وہاں پر میرا اور آپ کا تربیت کے اندر بھی قصور ہے. ساری زندگی میں اور آپ اچھا کھلاتے ہیں، اچھی پرورش کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب میری اور آپ کی بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں ہے پھر بڑے ہو کر ان بیٹوں نے ایسے ہی بننا ہے، میرے اور آپ کا نافرمان ہی بننا ہے. اگر میں اور آپ ان کی تربیت اسلام کے مطابق کریں گے تو پھر بڑے ہو کر انہوں نے میرا اور آپ کا فرما بردار ہی بننا ہے. اور اٹھائیں اپنے سلف صالحین کی سیرت کو کہ انہوں نے جب اپنے اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق کی، تو پھر دیکھیں کہ ان کی اولادوں نے کیسے کیسے کارنامے پیش کیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دعوت کرتے ہیں. دعوت کرنے کے بعد جب امام شافعی رحمہ اللہ تعالی آئے کھانا تناول کیا، تناول کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جس طرح کا کھانا آج میں نے کھایا، جس طرح کی لذت آج میں نے کھانے کے اندر محسوس کی، پوری زندگی میں نے اس طرح کی لذت کبھی بھی کسی کھانے کے اندر محسوس نہیں کی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری کھانے کے اندر لذت کیوں نہ ہو، یہ کھانا میری بیٹی بناتی ہے جو حافظہ ہے اور کھانا بناتے بناتے 6 پاروں کی ساتھ تلاوت بھی کرتی ہے، اس کھانے کے اندر لذت کیوں نہ ہو. یہ ہے سلف صالحین کی اپنے اولادوں کے حوالے سے تربیت. اٹھا کر دیکھیے پھر تاریخ نے یہ کتابوں کے اندر یہ تاریخ رقم کی ہے کہ کھانا بھی پکا کرتا تھا، اس کھانے کے اندر لذت بھی ایسے ہوا کرتی تھی جو کسی دوسرے سالن کے اندر لذت نہیں ہوا کرتی تھی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان کے جو والد ہیں مبارک، دیکھیں کہ کیسے اپنے اولاد کی تربیت کے اندر حصول رزق کیسا ہے. باغ کے اندر ایک مالی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، سال کے بعد جب پھل پکتا ہے
اس کا مالک، باغ کا مالک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے مبارک، جاؤ اس باغ کے اندر جو سب سے میٹھا پھل ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ مبارک رحمہ اللہ تعالی ایک درخت سے پھل توڑ کر آتے ہیں۔ پھل جب کھایا جاتا ہے پھیکا نکلتا ہے۔ اس کا مالک پھر ان کو بلاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ پھل پھیکا ہے، دوبارہ جاؤ۔ 3 بار یہ پھل لے کر آتے ہیں، پھل پھیکا نکلتا ہے۔ مالک پوچھتا ہے مالی سے، مبارک رحمہ اللہ تعالی سے، کہ 3 بار تمہیں میں نے بھیجا اور پھل تو پھیکا لے کر آیا۔ کہنے لگے اے میرے مالک جی، آپ نے مجھے اس باغ کا مالی رکھا ہے، اس باغ کے اندر مبارک نے کبھی پھل چکھا نہیں ہے، صرف میں مالی کا کام کرتا ہوں، مجھے کھانے کے لیے یہاں پہ نہیں بلایا گیا۔ پھر یہی مبارک ہیں کہ ان کے بیٹے سے ان کا جو اولاد پیدا ہوتی ہے، عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں 1000 صرف ان کے حدیث کے شاگرد تھے۔ اور یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی، یہ سارے کے سارے اسی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے شاگردوں کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیسی میری اور آپ کی تربیت ہوگی ساری زندگی میں، اور آپ تو حلال کھلاتے بھی ہیں، پرورش بھی کرتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ ساتھ ساتھ ان کو، اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھاتے ہیں، پھر بڑے ہو کر انہوں نے نافرمان ہی بننا ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات، حدیث کی کتاب کے اندر صحابی رسول کا یہ واقعہ موجود ہے کہ والدین کی جو نافرمان ہیں ان کی کیا وعید ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے ایک مرتبہ گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹتی ہے میری آنکھوں کے سامنے، اور ایک آدمی اس سے باہر نکلتا ہے جس کا منہ گدھے جیسا اور باقی جسم انسان جیسا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں 3 دفعہ وہ گدھے کی آواز نکالنے کے بعد دوبارہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اہل علاقہ کے پاس گیا، پوچھ پچھا کے اس کے گھر پہنچا، اس کی والدہ نے مجھے بتایا، اس کو میں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کی قبر ایسے پھٹی اور میں نے دیکھا کہ اس کا منہ چہرہ گدھے جیسا اور باقی جسم انسانوں جیسا، اور 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالنے کے بعد دوبارہ اپنی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ یہ میرا نافرمان بیٹا تھا، دنیا کے اندر شراب نوشی کیا کرتا تھا، جب میں اس کو منع کرتی تو یہ مجھے کہا کرتا تھا اے ماں گدھے والی زبان بند کر۔ آج یہ روزانہ، آج کا معمول نہیں ہے، روزانہ اس کا معمول یہ ہے کہ اس کی روزانہ قبر پھٹتی ہے اور 3 دفعہ یہ گدھے کی آواز نکالنے کے بعد دوبارہ اپنی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، سخت وعید ہے، بہت ہی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، جو اپنے والدین کی خدمت کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کے اندر جنت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس روئے زمین کے اوپر عظیم ہستی ماں کے قدموں کے تلے، یعنی خدمت کر کے ماں کے قدموں کے تلے اللہ رب العالمین نے اولاد کے لیے جنت رکھ دی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اس جنت کا دروازہ اس کا باپ ہے، یہ نہیں ہے کہ باپ کو چھوڑ دینا، کیونکہ دونوں کی پرورش کے اندر بڑی محنتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساری کی ساری بات کا لب و لباب یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج میں نے اور آپ نے یہ سبق لے کر جانا ہے خطبہ جمعۃ المبارک سے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، میں نے اور آپ نے حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ ان کی خدمت کرنی ہے، اور جن کے اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کے لیے میں نے اور آپ نے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے پرورش کرتے ہوئے میرے اوپر شفقت کی، میرے اوپر جو ہے نرمی کی، اللہ ان کی قبر کے اندر آج تو بھی ان کے لیے جو ہے رحمت اور برکت عطا فرما۔ اور یہ کوئی دعا معمولی چیز نہیں ہے،
محمد بن عبداللہ البغدادی رحمہ اللہ تعالی، اس وقت پہلے دور کے اندر، آج تو دین اتنا آسان ہو چکا ہے، ہر ایک گلی کے اندر، محلے کے اندر مسجد موجود ہے۔ بغداد کے اندر یہ رہنے والے لکھتے ہیں خود کہ میرے والد اور والدہ کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک قافلہ دوسرے ملک کے لیے روانہ ہوا تو میرے پورے علاقے کے اندر کوئی مسجد، کوئی سکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگا میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ بیٹا اس قافلے کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ۔ کہتے ہیں دوسرے ملک کے اندر میں گیا، علاقے کے اندر گیا، جب ایڈمیشن کے لیے گیا تو استاد محترم نے کہا بیٹا رہائش کے لیے تو آپ کو رہائش مل جائے گی، لیکن کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے۔ محمد بن بغدادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ شرط قبول کر لی، اور پھر جو طالب علم باقی تھے ان کا کھانا جو بچا کرتا تھا ان کے ٹکڑے میں پانی کے اندر بھگو کر وہ کھا لیا کرتا تھا، اور ساتھ میں نے اپنا قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا قرآن مجید مکمل کیا، حافظ قرآن بن گیا، تو میرے استاد نے مجھے واپس اپنے گھر لوٹایا کہ جاؤ اپنی ماں اور اپنے والد کو بتاؤ کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن چکا ہے۔ کہتے ہیں جب میں گھر کے اندر پہنچا، نہ باپ ہے اس دنیا کے اندر، نہ ماں ہے، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور اللہ سے میں نے دعا کی، اللہ جس طرح میرے والدین نے مجھے بچپن کے اندر اللہ ان کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، اللہ میں بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ ان کی قبر کو رحمت سے، نور سے بھر دے۔ فرماتے ہیں رات کو خواب کے اندر میرے والدین دونوں کا مجھے دیدار ہوا، اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ تیری دعا کی وجہ سے ہے میرے بیٹے، تیری دعا کی وجہ سے میری قبر کے اندر اللہ نے نور بھی عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے معاف بھی فرما دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو ساری کی ساری بات کا لب لباب یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اپنے والدین کی جس حد تک میں اور آپ خدمت کر سکتے ہیں کریں۔ یہ دنیا کے اندر چلتی پھرتی جنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم تمام بھائیوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔